چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب السواک. الفصل الاول. حدیث نمبر 376 عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان نشق على امتی لامرتهم بتاخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. متفق جی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب السواک، مسواک کا باب. تسوک یا تسوکو تسوکن باب استعمال ہوتا ہے مسواک کرنے کے بارے میں. یہ کوئی نئے طالب علم آئے ہیں؟ اچھا. 376 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء، مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو عشاء میں تاخیر کا حکم دیتا. وبالسواک عنہ وبالسواک عند کل صلاۃ، اور ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. ہر نماز کے وقت مسواک ہے یا وضو کے وقت مسواک ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک نماز کے ٹائم پہ مسواک ہے. تبھی آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا عرب لوگ مسواک رکھتے ہیں اور نماز اقامت ہو رہی ہوتی ہے اور مسواک کر رہے ہوتے ہیں. تو اور حنفیہ کے نزدیک مسواک یہ عندہ کلی صلاتن کا مطلب عندہ وقتی کلی صلاتن ہے، ہر نماز کے وقت. یہ مجاز بحذف مضاف ہے، مجاز بحذف مضاف یعنی مضاف محذوف ہے یہاں پہ. اور بعض روایتوں میں تصریح ہے. اور ویسے بھی قیاس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عین نماز کے وقت اگر آپ مسواک کریں گے تو اس میں بعض دفعہ خون نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور مزید تلویث کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس میں. چلیں. لیکن اسلاف میں بعض حضرات سے ثابت ہے وہ عین نماز اقامت کے وقت مسواک کرتے تھے. چلیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، الزامی نہیں ہے، یہ تو تائید کے لیے ہوتا ہے نا کہ حدیث کا جو مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں اس مفہوم کی تائید عقل سے بھی ہوتی ہے، نظر سے بھی ہوتی ہے. چلیں. حديث نمبر 377 وعن شريح بن هاني رضي الله عنه قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. حضرت شریح ابن ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو کس کام سے ابتدا کرتے؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلا کام کیا ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا مسواک. سمجھ رہے؟ رواہ مسلم. دیکھو اسلام کا جو مزاج ہے نا وہ اندر سے صفائی شروع ہوتی ہے. غیر مسلموں میں صفائی باہر سے، آپ جتنا اندر کی طرف جائیں گے تو گندے ہوتے چلے جائیں گے. آپ ان کی سڑکیں بہت صاف ہوتی ہیں، پھر گھر کا باہر کا حصہ، پھر گھروں میں کتے پالے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جسم میں جاؤ گے تو جنابت کا تو غسل کا تصور ہی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جو ابط ہے، زیر ناف بال، بغلوں کے بال، ان کا رواج کم ہے صاف کرنے کا. کپڑوں کی طہارت کا اہتمام کم ہے. اور پھر آپ جیسے جیسے جتنا اندر گھسو گے اتنا ہی کھاتے جو حرام ہے. جانور کو مردہ کر کے کھاتے ہیں نا تو بلڈ بھی اسی گوشت کے اندر رہ جاتا ہے. تو بلڈ تو ایسی چیز ہے کپڑوں پہ لگے نماز نہیں ہوتی، ناپاک ہے، تو وہ بلڈ کھا رہے ہیں. اس لیے اسلام کی صفائی سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اندر سے. کلوا من الطیبات، سب سے پہلے حکم ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ہر جانور کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر جو جانور کھانے کی اجازت ہے ان کو بھی ذبح کر کے تاکہ ان کا خون نکل جائے. اور پھر اس میں جلالہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ جانور جو گندگی کھاتا ہے، جیسے حلال جانور ہے، جیسے مرغیاں گندگی جب زیادہ کھا رہی ہوں تو ان کو کھانا بھی حلال نہیں ہے نا جب تک کہ 3 دن تک ان کو صاف غذا نہ کھلائی جائے. اور حدیث میں منع کیا ہے یہ جو گائے بکریاں گند کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کراچی میں دیکھو یہ کچرا کھانے پہ جو گائے چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کے گوشت میں اسمیل آتی ہے، ان کے دودھ میں اسمیل آتی ہے. تو ایسا جانور کھانے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے جب تک 40 دن اس کو صاف خوراک نہ کھلائی جائے. تو یہ جلالہ کھانے سے منع کیا. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ اس کا تعلق اندر سے ہے، پیٹ سے. تو پیٹ میں سب سے پہلے صاف چیز ڈالی جائے، حلال اور صاف. دوسرا پھر اس کے بعد انٹیریئر میں آتا ہے دانت، منہ، جو من وجہن خارج ہے من وجہن داخل ہے. اس کی صفائی کا حکم ہے. کس قدر مسواک کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ مسواک سے اپنے گلے کو بھی صاف کرتے تھے. آج یہ جو مسواکیں استعمال کر رہے ہیں نا مولانا لوگ،
یہ ان کو خود صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مسواک کا جو طریقہ ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ شاخ لے کے اس کو دانتوں سے چبا کے بنایا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ آج اسی برش کو گیلے میں رکھتے ہیں وضو خانے میں، اس میں نمی کی وجہ سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کو رگڑتے رہتے ہیں بس دانتوں کے اوپر، اس کی سے دیکھ کے گھن آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کبھی تازہ مسواک استعمال کریں، آپ دیکھیں آپ کے لنگس تک کو فائدہ ہوتا ہے اس سے، گلا صاف ہو جاتا ہے اس سے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو زبان پہ بھی رگڑتے تھے، گلے میں بھی، اور یعنی گلے میں آخ کرتے تھے، روایتیں ہیں آئیں گی آگے۔ تو اس طرح سے دانتوں کی صفائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ اور یہ جو ٹوتھ پیسٹ اور برش ہے یہ بھی مسواک کا قائم مقام ہے، لیکن اس کے پورے فائدے وہ بہرحال نہیں ہیں جو مسواک کے ہیں، تو بالکل نیچرل ہے، آرگینک ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، تحقیق کیا مشاہدہ کر کے دیکھ لو، آپ کچھ دن نیم کی مسواک استعمال کرو تو اس کے بہت فائدے ہوں گے۔ چلو حديث نمبر 378 وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رگڑتے تھے مسواک کے ساتھ۔ صحیح ہے نا؟ چلیں، حدیث نمبر 379 زبان پر بھی انسان کے نا وہ جم جاتی ہے۔ چلیں، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یہ نیچر ہے انسان کی، جو قوم یہ نہیں کر رہی وہ نیچر سے ہٹ گئی ہے۔ قص الشارب، مونچھوں کو کم کرنا، بعض روایتوں میں احفاء الشارب آتا ہے، احفاء کا معنی ہوتا ہے بالکل جڑ سے کاٹنا ان کو، اور بعض میں قص آتا ہے مطلق کاٹنا، تو دونوں طریقے جائز ہیں، مونچھیں رکھنا بھی جائز ہے اور اتنا کاٹنا کہ جیسے عبداللہ بن عمر جو تھے نا وہ بالکل باریک کر دیا کرتے تھے، تو چونکہ وہ نبی کے حلیہ زیادہ اختیار کرتے تھے اس لیے علماء نے استدلال کیا اس سے کہ بالکل اس کو کینچی سے باریک کر دینا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن رکھنا بھی بہرحال جائز ہے۔ رکھنے کی مقدار کیا ہے؟ ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ کھلا رہے، کیونکہ بعض صحابہ سے بڑی مونچھیں رکھنا ثابت ہے، حضرت عمر کی سبالتین تھیں لمبی لمبی، یہاں سبالہ کہتے ہیں نا مونچھوں کے دونوں جانب کو، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو کم کیا جائے۔ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کو بڑھانا۔ اہل حدیث حضرات اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ داڑھی کو اعفو حدیث میں آتا ہے بڑھاؤ، تو کاٹنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ اور یہ جو ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ من طولہ، اپنی لمبائی سے اور عرضہ اپنے کناروں سے بال کاٹا کرتے تھے داڑھی کے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ تو مرفوع حدیث میں تو یہی ہے کہ بڑھاؤ داڑھی، لیکن جو جمہور اس کے قائل ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر کا عمل ہے کہ وہ ایک مٹھ سے زائد بال کو کاٹ دیا کرتے تھے، کسی صحابی نے بھی ان پر اعتراض نہیں کیا، تو اس لیے یہ بھی جائز ہے ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا۔ اس زمانے میں افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ بھائی آپ اتنی بڑی داڑھی بہرحال نہ رکھیں کہ وہ بعض لوگ بالکل وہ کرتے ہی نہیں ہے نا، وہ پھر لہرا رہی ہوتی ہے، وہ پھر ایک مذاق اڑانے والی بات ہو جاتی ہے سنت کی، اس سے لوگوں کو سنت کی ترغیب نہیں ہوگی۔ رہا یہ کہ جب نبی نے نہیں کاٹی تو آپ کیسے اجازت دے رہے ہو کہ کاٹ لو؟ تو بات یہ ہے کہ نبی سے کاٹنا منقول نہ ہونا اس کی علامت نہیں کہ کاٹی نہیں ہے۔ ہر چیز حدیث میں تھوڑی ہے، نبی کا ہر عمل، بہت سے اعمال صحابہ سے تعین ہوتا ہے ان کا، تو یہ حدیث اس سے خاموش ہے، تو خاموشی اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کبھی کیا ہی نہ ہو۔ گھنی داڑھی تھی آپ کی، بڑی داڑھی تھی، بس اب ہو سکتا ہے اس کو تراشتے ہوں، ہو سکتا ہے نہ بھی تراشتے ہوں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن صحابی رسول سے عبداللہ بن عمر تو نبی کی ظاہری صورت میں بھی بہت مشابہت اختیار کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر تو وہ صحابی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے حج کیا تو جن جگہوں پر آپ نے حج کے دوران قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر انہی جگہوں پہ گئے ہیں، یعنی اس عمل میں بھی آپ کو فالو کیا جن کا شریعت سے تعلق براہ راست نہیں ہے، تو اس لیے عبداللہ بن عمر کے اس عمل کی بڑی ویلیو ہے کہ وہ ایک مجھ سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے، اس سے کم جواز ثابت ہوتا ہے۔ باقی افضل کیا ہے تو اس میں تینوں قول ہیں، بعض نے کہا کہ دیکھو ایک مجھ سے کم کاٹنا تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ آج کل آپ کو لبرل لوگوں میں ملیں گے ایسے لوگ جو امام شافعی کا ایک قول نقل کر رہے ہیں کہ ایک مٹھی سے زائد کاٹنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ملیں گی آپ کو،
تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی چیز کو حلال کرنے پر آ جاؤ تو اقوال آپ کو ہر طرح کے مل جائیں گے. تو ہر کسی بھی مجتہد کا کوئی بھی قول مل جائے تو اس سے وہ مسئلہ مختلف فی بن کے اس میں نرمی نہیں پیدا ہو جاتی، کیونکہ ایسے تو ہر جگہ ملے گا آپ کو. تو خود شوافع نے اس کو ترجیح نہیں دی ہے. اگر یہ امام شافعی سے فرض کر لیں ہم یہ قول ہے بھی، تو خود شوافع میں یہ پھر صدیوں سے جو اسلاف کا اور امت کا عمل رہا ہے وہ بھی اسی کا شاہد ہے. تو یہ اور اعفاء اللحیٰ تو امر تو وجوب کے لیے ہے نا، بڑھاؤ داڑھی. اعفاء کا معنی رکھنا نہیں ہے، بڑھانا ہے. بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں اس بارے میں کہ داڑھی بڑھاؤ. تو اگر ہم ایک مٹھی سے بھی کم کی اجازت دے دیں گے تو بڑھانے پر کہاں سے عمل ہو گیا پھر؟ تو رکھنا اور بڑھانے میں بہت فرق ہے. فرض ہے، واجب ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہاں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے فقہا کا اختلاف ہوا ہے نا کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا بہتر ہے یا بڑھانا بہتر ہے. تو تینوں قول ملتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ دونوں قول ملتے ہیں. بعض نے کہا ایک مٹھی سے زائد بڑھانا افضل ہے، بعض نے کہا کہ ایک مٹھی سے زائد کاٹنا افضل ہے. تو دونوں، بعض نے اس کو ترجیح دی، بعض نے اس کو. اس میں میرا خیال ہے صحیح بات یہ ہے کہ جو جس کے چہرے پہ سوٹ کرتی ہے اس حساب سے رکھ لے. ہاں تو کیا ہے، زینت ہے انسان کے چہرے کی. کیا نہیں، ایک مٹھی سے ایک مشت تو رکھنی پڑے گی، وہ تو رکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ پھر زیادہ بڑھانی ہے کم کرنی ہے وہ اس کا اپنی کا اخپل معاملہ ہے. چلیں آگے. نہیں، ہر طرف سے ایک مشت ہو، یہاں سے بھی، یہاں سے یوں کاٹ سکتے ہیں، ادھر سے بھی صحیح ہے نا، ادھر سے بھی.